نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قال الله تعالى في المقام الآخر ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حضرات محترم معزز سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع نہایت ہی ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنا، اس طرف توجہ مبذول کرانا ہے، وہ ہے ایصال ثواب کی شرعی حیثیت۔ یعنی ہم اپنے فوت شدگان کے لیے جو دعا مانگتے ہیں، جو ختم قرآن کر کے قرآن خوانی کی صورت میں، کھانا پکانے کی صورت میں یا کسی بھی حوالے سے ان کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وہ ختم کل ہو، 10واں ہو، چہلم ہو، 11ویں شریف ہو، یا اسی حوالے سے کوئی ختم پاک ہو، تو آیا کیا شریعت کے اندر ایسا کرنا جائز ہے؟ اور اس پر قرآن سے، احادیث سے ہمارے پاس کیا کیا دلائل موجود ہیں؟ انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر اپنی بساط کے مطابق جو کچھ ہو سکا عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق بیانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایصال ثواب کا معنی ہے ثواب کا پہنچانا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کوئی نیک عمل کر کے، قرآن ختم کر کے، کوئی ایسا کام کر کے جو نیک ہو اور وہ اپنے فوت شدگان کو پہنچا دیتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اس عقیدے اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اس مرنے والے کو اس کا اجر و ثواب پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ مسلمان جو عبادت کرتا ہے تو عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ عبادت 3 طرح کی ہے۔ ایک ہے عبادت بدنی، جو بدن کے ساتھ کی جاتی ہے، مثلا نماز ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے تسبیح، تحلیل، وہ عبادات جو بدنی عبادات کہلاتی ہیں۔ ایک عبادت ہے مالی عبادات، زکوٰۃ، یہ مالی عبادت ہے، اس میں بدن کا کام نہیں ہے، مال بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تیسری عبادت مرکب ہے، جو مالی بھی ہو اور بدنی بھی ہو، جیسے حج ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے
اور بندہ بنفس نفیس خود محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، جسمانی طور پر بھی شامل ہوتا ہے. تو حج یہ بدنی اور مالی عبادات کا مجموعہ ہے، مرکب ہے. یہ دونوں عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو یا مرکب ہو، یعنی تینوں میں سے کوئی بھی عبادت ہو، بندہ اپنے فوت شدہ کو، مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچائے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کا اجر و ثواب مرنے والے کو عطا فرما دیتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے، اور بلکہ بعض علماء نے کئی شرطیں بیان کی، کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جس نے کوئی چیز پہنچانی ہے اس کے پاس کچھ ہو بھی. اگر اس کے پاس ہوگا ہی کچھ نہیں، یعنی اس نے ختم قرآن کیا، اس نے حج کیا، اس نے کوئی نوافل پڑھے ہیں، کوئی صدقہ کیا، خیرات کیا، تو پہلے اس شے کا، اس تحفے کا جو وہ پہنچانا چاہتا ہے اس کے پاس موجود ہونا ضروری ہے. اس کے پاس کچھ ہو پھر وہ پہنچائے. پھر پہنچنے کا ایک ذریعہ بھی ہونا چاہیے، واسطہ بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی شے ہے لیکن آپ پہنچا نہیں سکتے، آپ کا کوئی دوست دوسرے ملک میں ہے، اب آپ اسے کوئی چیز پہنچانا چاہتے ہیں، تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ لازم ہے کہ آپ کے پاس جو چیز پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہو. اب دوسری شے یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز آ گئی، اب پہنچانے کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے، کوئی واسطہ ہونا چاہیے. اگر وہ شے آپ کے پاس ہے اور پہنچانے کا ذریعہ ہی کوئی نہیں، واسطہ ہی کوئی نہیں، تو پھر بھی وہ شے پہنچ سکتی نہیں. اور تیسرے نمبر پر شرط یہ ہے کہ پہنچانے والا بھی مسلمان ہو اور جس کو پہنچائی جا رہی ہے وہ بھی مسلمان ہو. اگر پہنچانے والا مسلمان نہیں تو اب اس کا کوئی اجر اور ثواب مردے کو نہیں پہنچ سکتا. اور اگر پہنچانے والا تو مسلمان ہے مگر جس کو وہ ایصال ثواب کر رہا ہے، جس کے لیے وہ پڑھ رہا ہے، اگر وہی مومن نہیں، وہی مسلمان نہیں، تو پھر بھی اس کا اجر و ثواب اس کو پہنچ سکتا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنا منع ہے. بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا. بعض لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ختم، یہ کل، یہ تیجا، یہ دسواں، یہ ایصال ثواب، کہ یہ کوئی صورت جو ہے یہ جائز نہیں ہے. ہم یہ بات کہتے ہیں اور صرف اتنی بات کہتے ہیں پہلے نمبر پر کہ ایصال ثواب، یہ ختم، کل، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب ان کی اصل ایصال ثواب ہے. اس کی حقیقت، کوئی کہتا ہے کل ثابت کرو، کوئی کہتا ہے دسواں ثابت کرو، چیلم ثابت کرو، تو ثابت ہم کریں گے ایصال ثواب. اور یہ ساری ایصال ثواب کی مختلف صورتیں، مختلف طریقے ہیں. وہ ختم نام کل شریف ہو، نام دسواں ہو، نام تیجا ہو، نام 40واں ہو، نام 11ویں شریف ہو، یا نام کوئی اور ہو، اس کی اصل اور حقیقت جو ہے وہ ایصال ثواب ہے، ثواب کا پہنچنا. تو اب ہماری گفتگو ایصال ثواب کے متعلق ہے کہ کیا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. اگر ثواب کا پہنچنا ثابت ہو جائے تو اس کے اندر کل بھی ثابت ہو جائے گا، دسواں بھی ثابت ہو جائے گا، چیلم بھی ثابت ہو جائے گا، اور 11ویں شریف بھی ثابت ہو جائے گی. اور اگر ایصال ثواب یعنی ثواب کا پہنچنا ثابت نہ ہو سکے تو پھر گویا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، اور کسی کا ہم جو ہے وہ ثبوت جو ہے گویا ہم پیش نہیں کر سکے. تو آئیے ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لا ریب کتاب کو نازل فرمایا. ہر مسئلے کا حل اللہ کی پاک کلام سے اور اللہ تبارک و تعالی کی کتاب سے اس کو تلاش کیا جاتا ہے. اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے. جب ہم اللہ رب العزت کی کتاب کو پڑھتے ہیں، کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کا ذکر فرمایا. رب نے قرآن کریم کی ایک آیت جو میں آپ کے سامنے
پڑھنے والا ہوں. اور یہ آیت جو ہے وہ 28ویں پارے کے اندر پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. رب فرماتا ہے مومنوں کی نشانی، ایمان والوں کی پہچان کیا ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ مولا ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، نہیں، بلکہ رب فرماتا ہے وہ لوگ جو بعد میں آئے، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، وہ یوں کہتے ہیں. فرمایا والذین جاءوا من بعد